بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا بہت نیک اور تہجد گزار تھے۔ وہ روزانہ یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ لوگ ابا کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ابا میری شادی نہ ہونے دیتے، حالانکہ میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابا ایک چھوٹی لڑکی کو بیاہنے کا انتظام کر رہے تھے کہ چپکے سے میں اس لڑکی کی جگہ بیٹھ گئی، اور اب ابا نے مجھے وہ لڑکی سمجھ کر بیاہ دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ شادی کر کے دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب دلہا کمرے میں آیا تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں تو شفیق احمد کی بیٹی ہوں۔ میرے ابو اپنے گاؤں کے معزز ترین شخصیت تھے۔ وہ گاؤں اور گرد و نواح کی بے آسرا اور غریب لڑکیوں کی بچیوں کو بیاہ دیتے۔ وہ یہ نیکی کا کام بہت خفیہ طریقے سے کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی کبھی شادی پر نہیں لے کر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بھی ہر بات خفیہ اور راز رکھتے تھے۔ آج بھی وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ مگر آج میرا بھی شادی پر جانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ابو سے کہہ دیا کہ مجھے ساتھ لے چلیں تو وہ بھی کبھی مجھے ساتھ نہ لے کر جاتے، اس لیے میں خود ہی تیار ہو چکی تھی۔ میرا سجنے سنورنے کو بھی دل کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی شادی کے لیے جو کپڑے بنا رکھے ہوئے تھے وہ پڑے پڑے خراب ہو رہے تھے، لیکن میری شادی کا ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ابو یوں تو میری ہر بات مانتے، مجھ پر جان نثار کرتے تھے۔ اگر میں خواب میں بھی کچھ بڑبڑا دیتی تو ابو میرے اٹھنے سے پہلے وہ چیز حاضر کر دیتے۔ میں نے اپنا بنارسی خوبصورت سا لباس پہن لیا۔ اب وہ جب تیار ہو کر آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ بولے، تم کیوں اس طرح سج سور کر کھڑی ہو؟ میں بولی، میں بھی آپ کے ساتھ شادی پر جانا چاہتی ہوں، تنہا گھر میں رہ رہ کر دل گھبرانے لگتا ہے۔ ابو بولے، کس شادی کی بات کر رہی ہو؟ میں بولی، جن لڑکیوں کی شادیاں کروانے جا رہے ہیں ان کی شادی پر جا رہی ہوں۔ ابو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بولے، تم جانتی ہو نا بیٹی، میں اپنے کام میں کسی کو بھی نہیں لے کر جاتا، تم اپنی کسی سہیلی کی شادی پر چلی جانا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابو سے گلا کر بیٹھی تھی۔ میں بولی، اگر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے میری کسی سہیلی کی بھی شادی نہیں ہوئی؟ ابو، میری ساری دوستوں کی شادیاں تو 5 سال قبل ہو چکی ہیں، ان کے تو 2 بچے بھی ہیں، وہ دوسرے شہروں میں بیاہ کر چلی گئی ہیں، جبکہ میں تنہا ہو گئی ہوں۔ میری باتیں سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ان کے چہرے پر بہت زیادہ فکر اور مایوسی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ ابو بولے، بیٹی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے، جبکہ میں اپنے بنارسی لباس میں ملبوس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ اب میرے چہرے سے رونق بھی جا رہی تھی، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ اپنی سہیلیوں کی طرح رہوں، میرا بھی گھر بس جائے، میرے بھی بچے ہوں، مگر لگتا تھا کہ یہ سب اس زندگی میں ممکن نہیں، کیونکہ میری ماں تو زندہ نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ جو انسان دوسروں کی بیٹیوں کا غم خوار ہے، جب اسے علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر کنواری بیٹی بیٹھی ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی کنواری بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہی باتیں سوچ سوچ کر میں کڑتی رہتی، روتی رہتی۔ دل کا غم آنسوؤں کے ذریعے بہہ گیا تو میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، منہ ہاتھ دھو کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مغرب کے وقت ابو جب گھر آئے تو انہوں نے مجھے حشاش بشاش پایا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے سامنے جلیبیوں کا شاپر رکھ دیا اور بولے، یہ میں خاص تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ ابو جانتے تھے کہ جلیبی میری کمزوری ہے۔ وہ جب بھی میری کسی شادی سے لوٹتے تو میرے لیے جلیبیاں ضرور لے کر آتے تھے۔ میں نے وہ شاپر پکڑ لیا تو ابو نے میری ہتھیلی پر 10,000 رکھ دیے اور بولے، اس سے اپنی کوئی من پسند چیز لے آنا۔
میں نے وہ پیسے خوشی خوشی رکھ لیے کیونکہ ساتھ والی پڑوسن آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ بازار میں نت نئے طرز کے برتن آئے ہیں۔ میں نے سوچا ان کے ساتھ کل جاؤں گی اور اپنے جہیز کے لیے وہ برتن خرید لاؤں گی، کیونکہ جلد یا بدیر شادی تو میری ہو ہی جانا تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو برتن تو جمع کر لوں۔ میں نے اگلے ہی روز اپنے گھر پر انہیں بلایا۔ ابو گھر پر ہی تھے۔ میں نے ابو کو کہا کہ میں چند برتن لینے جا رہی ہوں۔ ابو نے اجازت دے دی۔ جب آنٹی ہمارے گھر آئیں تو میں جلدی سے کچن میں چائے بنانے کے لیے چل پڑی۔ تب وہ پڑوسن آنٹی ابو سے کہنے لگیں، شفیق صاحب، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کیے جا رہے ہیں جبکہ آپ اپنی بیٹی کی طرف آنکھیں موند کر بیٹھے ہیں۔ ہماری لڑکی بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ میں ایک دم سے مضطرب ہو گئی، نہ جانے ابو اب کیا جواب دیں گے۔ ابو بولے، بہن اس کا بھی بندوبست کر رہا ہوں، مگر کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں ملتا۔ تم تو جانتی ہو نا، میری ردا بن ماں کی بچی ہے، اس لیے مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں اس کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں جو اسے غم نہ دے۔ بہن میں نے کئی سالوں پہلے بہت شادیاں کروائی ہیں، میں ارد گرد سے بہت بخوبی واقف ہوں۔ جانتا ہوں کہ شادی کے بعد لڑکا فرعون بن جاتا ہے، بس اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو گھر پر بٹھایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ابو کچھ اور کہتے، گھر کے دروازے پر دستک دے کر ابو کے ایک دوست گھر چلے آئے۔ وہ ابو سے عمر میں بڑے تھے، میں ان کو ماموں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ابو ماموں کو بولے کہ تم جب چاہے ہمارے گھر آ جایا کرو، کیونکہ میری بیٹی کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرے دوست، مگر میری بیٹی تمہیں اپنا ماموں کہتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کچن سے نکل کر ماموں کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، میری پیاری بچی کیسی ہو؟ میں بولی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بولے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ ہنس کر بولے، بہت خوش نصیب ہو کیونکہ عمر کے اس حصے میں بھی نیکی کا کام کر رہے ہو۔ میں نے بھی انہیں چائے پیش کی، پھر میں اور آنٹی بازار چلی گئیں۔ آنٹی بولی، بیٹی میں تمہارے ابو کی بات سمجھ چکی ہوں، وہ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہیں کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو۔ مجھے تو یہی لگا ہے کہ وہ تمہیں ساری زندگی اپنی دہلیز پر ہی بٹھا کر رکھیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے تو تمہیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوئی اور بولی، آنٹی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ میرے کان میں بولی، تمہیں اپنی شادی کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنے تحت کوئی رشتہ ڈھونڈ لو، بلکہ میں بھی آس پاس نظر رکھتی ہوں، جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ مل گیا میں تمہارے ابو کے سامنے لے آؤں گی۔ میں نے آنٹی کی بات پلے باندھ لی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ آج ابو کی بات سن کر مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا شاید اب وہ مجھے مناسب رشتے کے انتظار میں تمام عمر گھر میں ہی بٹھا کر رکھیں گے۔ میں جب گھر لوٹی تو میں نے دیکھا ہمارے گھر کچھ مہمان آئے بیٹھے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا شاپنگ بیگ کا سامان ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا۔ جب میں چائے لے کر باہر آئی تو میری نظر ایک پھول سی لڑکی پر پڑی۔ باقی دو اور مرد تھے جو ابو کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے اشارے سے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔ میں اسے کمرے میں لے آئی اور اس سے سوال جواب کرنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام ہانیہ ہے، وہ محض 14 سال کی ہے۔ اس کے والد اسے اپنے ہمراہ گھر سے اس لیے لے آئے ہیں کہ ابو اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ پھر اس لڑکی کے والدین واپس سندھ لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ہانیہ سے پوچھا کہ تمہارے ابو شادی تمہاری اس قدر جلدی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تب ہانیہ بولی، ہمارے علاقے میں بڑا جاگیردار مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس نے پہلے سے ہی 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ وہ ادیبہ بیویوں کو بہت مارتا پیٹتا بھی ہے اور وہ آدمی نشے کا بھی عادی ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے وہ مجھے اس سے چھپا کر یہاں لے آئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر جاگیردار میرا سر بھی تن سے جدا کر دیتا ہے تب بھی میں اس سے اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر ڈر آیا۔
وہ کہنے لگی کہ اگر جاگیردار کسی اور کا رشتہ مانگتا تو اس کے والدین ہنس کر رشتہ کر دیتے، کیونکہ وہ جاگیردار لڑکی بھاری قیمت میں لیتا ہے، والدین کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور بیٹی بیچاری اپنی نصیبوں کو کوستی رہ جاتی ہے۔ میں نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ہانیہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم شادی کی عمر تک نہیں پہنچی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہ لو، میں تمہیں پڑھاؤں لکھاؤں گی، پھر جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ ہانیہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولی، آپی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں کیوں نہیں، میں اپنے ابو سے بات کروں گی، وہ تمہارے والدین سے بات کر لیں گے، پھر تم یہاں پر میرے ساتھ رہو گی۔ ہانیہ بہت خوش ہوئی تھی تو میں بھی بہت خوش تھی۔ پھر یہ لوگ واپس چلے گئے تو میں نے سوچا کہ ابو سے بات کر لوں، مگر بات ابھی شروع بھی نہ کی تھی کہ ماموں گھر آ گئے۔ ابو کہنے لگے، بیٹی تم سو جاؤ، میں اور تمہارے ماموں شادی بیاہ کے چند معاملات نمٹا لیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، رات بھر سوچتی رہی کہ اگر ہانیہ بہن بن کر میرے گھر میں آ جائے تو میرے مزے ہو جائیں گے، کوئی بات کرنے والا ہوگا، کوئی درد بانٹنے والا ہوگا۔ اس لیے صبح جب ابو ناشتہ کرنے بیٹھے تو میں نے جلدی سے بات شروع کی، ابو ہانیہ کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ ابو بولے، کیوں نہیں بیٹی، میں اس کا رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہوں، کیونکہ اس کے والد بہت بھلے مانس ہیں، وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں بولی، وہ تو ابھی صرف 14 سال کی ہے، یہ شادی کسی طور پر بھی مناسب نہ ہوگی۔ ابو نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا، وہ بولے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی، ابو آپ تو جانتے ہیں میں نے ساری زندگی تنہائی میں گزاری ہے، نہ ماں پاس تھی اور نہ ہی کوئی بہن بھائی، اس لیے میں چاہتی ہوں ہانیہ اب میری بہن بن کر میرے گھر میں رکھ لوں جب تک اس کی شادی کی عمر نہیں ہو جاتی۔ ابو بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ شادیاں کروانے کا کام میں کرتا ہوں اور بس میں لوگوں کی بیٹیوں کو پناہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں خود ایک شریف اور کمزور انسان ہوں، میں ان جاگیرداروں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا، میں خاموش ہو چکی تھی۔ اب وہ بھی میں کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا معصوم سا چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ اس کی اتنی سی عمر، اس پر ابھی سے شادی کی ذمہ داری عائد کر دی جاتی۔ میں سارا دن اس مسئلے کے حل کے متعلق سوچتی رہی۔ شام میں جب ابو گھر لوٹے تو بے انتہا خوش تھے۔ میں نے خوشی کا سبب پوچھا تو کہا، تم ہانیہ کے لیے بہت پریشان تھی نا، اس لیے میں نے اس کے لیے بہت ہی اچھا اور مناسب رشتہ ڈھونڈا ہے۔ تم جانتی ہو اس کے سسرال والے اسے آگے پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جو لڑکا اس کا شوہر بنے گا اس کا تو پوچھو ہی مت۔ میں بولی، ابو اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی؟ ابو بولے، عمر بھی مناسب ہے، بس تمہاری عمر کا ہی ہوگا۔ میں مسکرا دی اور بولی، ابو یہ تو کمال ہو گیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں اس شادی سے ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ میں یہ سوچتی رہی اور آخر میرے ذہن میں اس مسئلے کا یہ حل آیا، کیوں نہ میں ہانیہ کی جگہ دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں، کیونکہ ابو کو یہ رشتہ اور لڑکا بہت پسند آئے ہے، میرا بھی گھر بس جائے گا اور ہانیہ بیچاری کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ابو بولے، ردا میرے کپڑے تیار کر دو، میں نے آج ہانیہ کی شادی کروانے جانا ہے۔ میں جھٹ سے بولی، ابو میری ایک شرط ہے۔ ابو حیران رہ گئے اور بولے، وہ کیا؟ میں بولی، میں ہانیہ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، اسے میں اپنا لباس دوں گی۔ ابو بولے، ردا میرے کاموں میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ میں نے ابو کی منت سماجت کی تو وہ میری بات مان گئے۔ میں نے ہانیہ کو ساری بات سمجھا دی، وہ میری بات سن کر میرے لیے فکر مند تو ہوئی، مگر میں نے اسے جب تسلی دی تو وہ میری بات سمجھ گئی۔ میں نے ہانیہ کو باتھ روم میں چھپا دیا اور بولا کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم باتھ روم سے نکل آنا۔ میں نے اپنا خوبصورت سا لباس پہنا، اچھا سا میک اپ کیا۔ ابو نے شور مچا دیا کہ دیر ہو رہی ہے، اس لیے میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی چادر ڈال رکھی تھی تاکہ ابو کو میرے قد کا اندازہ نہ ہو سکے۔ مجھے ابو دور دراز کے علاقے میں لے گئے تھے، نکاح ہوا، پھر مجھے میرے ہم سفر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔
میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ میری ساس اور شوہر مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور خود منتظر سی بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر مجھے مخاطب کرے گا، مگر سفر کے دوران اس نے مجھ سے گفتگو نہ کی۔ میں نے منہ پر بڑا سا گھونگھٹ گھیرے رکھا، اس لیے مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ میں اپنے شوہر کی منتظر تھی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میرا شوہر میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تب ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی، ماموں، آپ میری جس انسان سے شادی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو کا دوست اور میرا منہ بولا ماموں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر اس نے اس قدر نشہ کیا تھا کہ میری بات بھی نہ سنی اور مجھے انگوٹھی تھما کر میرے پاس آنے لگا تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کمرے سے بھاگنا چاہتی تھی مگر میں بھاگ نہ سکی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ میرے باپ کا دوست بے خبر سو رہا تھا جبکہ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ صبح کے وقت میں نے ابو کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو لٹی پٹی سی حالت میں تھے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابو باہر سے ہی پاگلوں کی طرح صدا دیتے آئے تھے، امجد، امجد کہاں ہے تو؟ میری بیٹی نہیں مل رہی۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ میرے بکھرے بال اور لال ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ لرز گئے۔ وہ بولے، بیٹی تم یہاں کیسے؟ میں بولی، ابو یہ سب کیا ہے؟ میں اس شخص کے گھر کیسے پہنچی؟ میں نے تو ہانیہ کی جگہ دلہن بنایا تھا۔ میں تو اس کے سسرال جا رہی تھی، پھر اس حیوان کے گھر کیسے آ گئی؟ میرے ابو لرزنے لگے۔ وہ بولے، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ میں بولی، ابو میری شادی تو نہیں ہو رہی تھی، پھر ہانیہ بھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی بن کر رہے گی اور میں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ ابو زمین پر بیٹھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بولے، واہ خدا تیری قدرت، تیرا انصاف۔ ابو بولے، ردا میں تمہاری شادی اس لیے نہیں کروا رہا تھا کیونکہ میں اپنے اعمال سے ڈرتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جائے جو میں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں نے غریب والدین کی بیٹیوں کو بیاہ نہیں رہا تھا بلکہ ان کو مہنگے مہنگے داموں بیچ دیا کرتا تھا۔ یوں ان کی شادی کبھی کسی 60 سالہ بابے سے کروا دیتا تو کبھی کسی کی شادی 4 بچوں کے باپ سے۔ میں نے پیسے کی خاطر بہت گھناؤنے جرائم کیے ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا، امجد بھی میرا پارٹنر تھا، وہ بھی میرے ساتھ مل کر لڑکیاں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا تو بولا، یہ ہیرا مجھے دے دے، میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ہانیہ کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہ سب کرو گی۔ بیٹی تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو کی باتیں سن کر میں لرز رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، خبردار مجھے اپنے منہ سے بیٹی نہ کہنا، مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی خود کی بیٹی بھی ہوتی تو جب آپ دوسروں کی بیٹیوں کو فروخت کرتے تھے تو میرا چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں گھومتا تھا۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جبکہ میں نفرت سے منہ پھیر کر چلی گئی۔ اب میں اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کی بیوی تھی جس نے مجھے 2 ہفتے ساتھ رکھا، پھر طلاق دے کر آگے 4 بچوں کے باپ کو فروخت کر دیا۔ ابو کو جلد اس بات کا پتہ چلا تو وہ دیوانے ہو گئے، جبکہ مجھے دور دراز کے کچے علاقے میں میرا شوہر لے آیا۔ وہ 4 بچوں کا باپ نہایت بے رحم انسان تھا۔ ذرا ذرا سی غلطی پر میرا جسم نیلو نیل کر دیتا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تو میرے اس شوہر نے بھی مجھے طلاق دے کر آگے ایک بڑی سی حویلی میں بطور کنیز فروخت کر دیا۔ وہاں پر مجھے ایک ملازمہ ملی جو میرے شہر کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ابو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ وہ در بدر روٹی کے ٹکڑوں کی تلاش میں پھرتے ہیں تو لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں کہ نکل جا حرام خور، لوگوں کی بیٹیوں کو بیچ بیچ کر دل نہیں بھرا جو اپنی بیٹی کو بھی بیچ کر کھا گئے۔
میں اس دن بہت روئی تھی۔ میرے باپ کی کتنی عزت تھی، کس طرح لوگ انہیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کتنا ظلم کیا۔ نہ انہوں نے میرے عمر بھر انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ تر میں عزیز تھی، اور وقت نے مجھے بھی ان حالات سے گزارا جن حالات سے دوسروں کی بیٹیاں گزری تھیں۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ظالم کا انجام تباہی ہے۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے بہت دور، ایک دوسرے کی حالت سے واقف، ایک دوسرے کے غم میں شریک، مگر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ بے شک ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔